شخص جنبی ہو اور سحری کے وقت اٹھے اور وقت کم ہو تو پہلے غسل کرنا ضروری ہے یا سحری مکمل کر لے اس کے بعد غسل کر لے؟ پہلے سحری کرے جی، غسل تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے. سحری رہ گئی تو رہ گئے پھر آپ، کیونکہ سحری کے بغیر روزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے. صحیح. بخاری و مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب جنبی ہوتے اور احتلام کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے، تو آپ علیہ السلام بسا اوقات طلوع فجر کے وقت اٹھتے اور آپ روزہ رکھ لیا کرتے تھے. یعنی طلوع فجر کا مطلب ہے صبح صادق ختم ہو چکا ہے، تو آپ سحری بھی کھا سکتے ہیں. بخاری مسلم میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ تو یہ فتویٰ 30 سال تک دیتے تھے حضور کی وفات کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. اما عائشہ تک یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے کہا کہ ابو ہریرہ نے کہاں سے مسئلہ نکالا ہے. جب ان کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام تو خود یعنی اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنے کی وجہ سے جنبی ہوتے تھے اور آپ اس حالت میں روزہ رکھ لیتے تھے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا کرتے تھے. تو آپ پہلے سحری کھائیں پھر بعد میں. لیکن اس میں ترمذی میں حدیث ہے کہ جو بندہ روزے کی حالت میں کلی یا ناک میں پانی چڑھائے تو زیادہ غلو نہیں کرے گا، کیونکہ اگر آپ نے کلی کرتے ہوئے حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ گیا، ناک پہ چڑھاتے وقت اوپر گیا تو روزہ گیا. تو آپ نے پھر احتیاط سے کرنا ہے، زیادہ اوپر نہیں کھینچنا. تو اس طرح کی جو عورتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے، یعنی وہ روزے کو مؤخر کر سکتی ہیں. جو عورتیں یعنی پریگننٹ یا دودھ پلانے والی ہیں، اور جو یہ حاملہ والا جو یہ مسئلہ ہے احتلام والا یا کوئی شخص لیٹ اٹھتا ہے تو پہلے یہ کر لیں. اچھا، اب آپ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ نبی علیہ السلام پہ جو غسل فرض تھا وہ آپ کو پتا تھا نا کہ مجھ پہ غسل فرض ہے، تو آپ رات میں غسل کر لیتے. احتلام والے کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس کیس میں بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے جس کو پتہ ہے کہ میں نے غسل اتارنا ہے. جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے غسل میرے پہ صبح اٹھ کے اس کو پتہ چلا تو وہ درجہ اولا کر سکتا ہے. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر دورانِ روزہ کوئی شخص سویا دن کے وقت اور اس کو احتلام ہو گیا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کا اختیار تو نہیں ہے. اگلا سوال اسی سے. ہاں جی کریں. آپ نے جواب دے دیا. اسی کا دوسرا پورشن یہ ہے کہ اگر کوئی جذبات سے مغلوب ہو کر مشت زنی کر لے تو پھر روزے والا اس کے اوپر میں نے بات کی تھی نا کہ اس کے روزے کا پھر وہ کفارہ تو نہیں دے گا، وہ 60 روزوں والا، وہ فدیہ یعنی فدیہ نہیں، ایک روزے قضا کرے اور توبہ کرے. روزہ اس کا بار ٹوٹ گیا. اگر کسی نے اس طرح غلط کام کیا تو اس کا روزہ گیا، روزہ ٹوٹ گیا. روزہ توڑنے والے کاموں میں سے ایک کام ہے اور یہ اتفاقی مسئلہ.